سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک ہوتا ہے نکارہ، ایک ہوتا ہے مارو، ایک ہوتا ہے تبل۔ یہ جو پنجراتے میں قیام کیا گیا ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا ہے۔ جب پرانا ڈیرہ اسماعیل خان جب 1820 میں سیلاب میں غرق ہونے سے پہلے جو پرانا ڈی خان تھا وہاں پہ بھی امام بارگاہ تھا، تو جو اس کی نسل سے یہ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے سید اعجاز حسین صاحب باقاعدہ وہاں پہ بھی نکارہ، تبل اور مارو بجایا جاتا تھا۔ اب میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، جو تبل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے، یعنی کہ جنگ کے اوپر جب خطرہ ہوتا ہے جانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبل۔ جب وہ لشکر چلنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کو نکارہ مالتے ہیں، بجایا جاتا ہے، تاکہ وہ نکارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب لشکر روانہ ہو گیا ہے۔ اور جو ایک چیز ہوتی ہے مارو، جو پنجراتے میں جہاں بھی یہ بجائے جاتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں نکارہ کہتے ہیں، یہ دراصل نہ نکارہ ہے نہ تبل ہے، یہ ہے مارو۔ مارو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مصائب یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا اکٹھ ہونے کی صورت میں اکٹھا کرنے والے کو مارو کہا جاتا ہے۔ اور مارو کی ایک خاص بیٹ ہوتی ہے، جو پچھلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو تبل کی علیحدہ ہے، بلانے والا نکارہ چلنے والا لشکر کے وہ علیحدہ ہے۔ مارو کی ایک بیٹ جو ہے اس میں غم نمایاں ہوتا ہے، یہ ایک خصوصی ہوتی ہے۔ جب نیا ڈیرہ اسماعیل خان بنا تو جب پیر بھورا شاہ کو یہ امام بارگاہ اس کو سرکاری طور پہ عنایت کی گئی تو یہاں پہ بھی نکارہ بجایا جاتا تھا، مارو جو تبل ہوتا ہے، یہ پنجراتے کا قیام کیا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب سکھ سردار نونہال سنگھ آئے تو انہوں نے یہ بیٹ کبھی نہیں سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے خصوصی طور پہ اپنے کچھ بندوں کو پنجراتے کے اندر، جب یہ تھلا بھورا شاہ کے اوپر پیر بھورا شاہ کی سرپرستی میں یہاں بجایا جاتا تھا، تو بھیجا گیا تھا کہ یہ سیکھنا چاہیے، تو ان کو بھی یہیں سے سیکھنے کا عمل ملا۔ سردار نونہال سنگھ کے بعد جب انگریز کا دور آیا تو انگریزوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کے لیے یہ کیا گیا، تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس پیر بھورا شاہ نے اس امام بارگاہ کی ڈیرہ اسماعیل خان میں بنیاد رکھی تو ان کی نسل میں سید اعجاز حسین شاہ 7ویں پشت میں آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری پشت کا جو ہمارے سربراہ خانوادے کے تھے مولانا محمود مولئی، تو انہوں نے باقاعدہ اس دور کے جو کیپٹن تھے میکڈونلڈ، انٹونی میکڈونلڈ، ان کو سرکاری طور کے اوپر رجسٹریشن کے لیے کہ بجانے اس پنجراتے کے اندر جو ہے وہ تبل اور نکارہ اور مارو بجانے کے لیے باقاعدہ درخواست دی تھی، جو آج بھی ان کے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہے، آپ کے پاس بھی ہے، تو وہ باقاعدہ اجازت نامہ اس کو دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں یہاں سے یعنی کہ پنجراتے کا جو آغاز ہوتا ہے، دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آل محمد کے غم میں سوگواری کربلا کے اندر ہم نے اپنی خوشیوں کو چھوڑ کے ہم اس طریقے سے آگے ہیں، اور یہ کوئی صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں ہے، بلکہ عراق کے اور کرد کے علاقوں میں، ترکی کے جو 7 علاقے ہیں کرد کے، اور خاص کر یمن کے جو حوثی قبائل ہیں، وہاں پہ بھی آج یعنی کہ وہاں پہ 5 دن کا نہیں ہے، وہاں پہ 2 دن یعنی کہ عاشور اس کا محرم شروع ہونے سے پہلے 2 دن وہاں پہ باقاعدہ یہ نکارے جو ان کے اپنے بنے ہوئے ہیں وہ بجائے جاتے ہیں، آج بھی ان کے میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں کے علاوہ جو ہے نا افغانستان کے اندر کابل میں، قدم گاہ مولا علی میں، اس کے علاوہ ایران کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ بھی، اور سب سے بہتر جو ہماری جو بیٹ، ایک آپ کو میں تاریخی بات بتا دوں جو آج بھی میڈیا کے اوپر نیٹ کے اوپر پڑی ہوئے ہیں، جو ڈی خان میں جو مارو بجایا جاتا ہے اس کی بیٹ اور جو ازبکستان کے علاقوں میں جو بجایا جاتا ہے اس کی بیٹ بالکل ایک جیسی ہے۔ لکھنؤ کے اندر جو بجایا جاتا ہے ان کا ایک اپنا طرز طریقہ ہے، ہمارا اپنا طرز طریقہ ہے، لیکن جہاں بھی جو ان کی جو مارو بجایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پنجراتا جو 5 دن ہے جو یہاں پہ، کیونکہ اس کی بنیاد تیمور لنگ نے رکھی تھی برصغیر پاک و ہند کے اندر، تو یہ لکھنؤ سے چلتا چلتا ملتان تک آیا۔ بعض تاریخ ان کے واقع ارتقائی عمل کے ساتھ کچھ علاقوں میں ختم بھی ہو چکے ہیں، ناپید بھی ہو چکے ہیں، لیکن بکھر، لیا، کروڑ، ڈیرہ اسماعیل خان، کاٹ گڑھ، اب کاٹ گڑھ سے تقریباً 1100 سال جو کرتاز سے امیر حیدر ہے اس کی کتاب میں درج ہے، تقریباً 1100 سال سے یہ پنجراتے کے اندر جو ہے نا مارو بجایا جاتا ہے۔